اس اخلاص اور اتباع کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بتلایا، امت کو یہ نصیحت تھی کہ لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا. اب یہ بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. کہا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کے شان میں کوئی گستاخی والا کلمہ نہ ادا کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے، تو میرے ایک صحابی کے ذریعہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک مٹھی اناج، گیہوں، جو، بلکہ آدھا مٹھی اگر میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، تو تم میں کا کوئی بھی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تو اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ پائے گا. یہ ہو گیا اللہ کا قانون، سمجھ میں آیا؟ اب آئیے دنیا کے قانون پہ. اب میں اخلاص اور اتباع کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو ترازو دے رہا ہوں، ایک ترازو میں آپ رکھ لیں 5 کلو کھجور، اور ایک ترازو میں آپ رکھ لیں 1 مٹھی کھجور. کون سا وزن ہو جائے گا؟ کون سا وزن ہو جائے گا؟ 5 کلو والا ہو جائے گا نا وزن. دنیا کا قانون ہے، وزن ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک صحابی کے ذریعے خرچ کیا ہوا 1 مٹھی بلکہ آدھا مٹھی بھی تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا. قیامت کا جو ترازو ہے وہ جب ترازو میں تولے گا انسانوں کے اعمال کو اور صحابہ کے اعمال کو، تو انسانوں کے ذریعے کیا گیا سونے جیسا اور احد پہاڑ جیسا سونا بھی صحابہ کے ایک جو ہے اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا. یہ کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ یہ اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے 1 مٹھی دیا ہوا، آدھی مٹھی دیا ہوا وہ اناج جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس چیز کو وزنی کوئی چیز بنا رہی تھی تو وہ تھا ان کا اخلاص اور وہ تھا اتباع سنت کا جذبہ. بڑی سے بڑی نیکی بھی اتباع اور اخلاص کی وجہ سے ہلکی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اخلاص اور اتباع کی وجہ سے احد پہاڑ سے سونے سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. علم نے اس کا لکھا ہے کہ اتباع اور اخلاص کی وجہ سے ہی صحابہ کرام کا وہ 1 مٹھی آدھا مٹھی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہو گیا ہے. تو نیکیوں میں اگر وزن پیدا کرنا ہے ہمیں تو اخلاص اور اتباع کا بڑا خیال کرنا ہوگا. تو اخلاص کیسے ہے میں نے بتا دیا، اور 3 رکن کے ساتھ. اور اتباع یہ کہ میں کیسے کروں گا، میرے لیے کوئی معیار نہیں ہے، معیار صرف میرے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں.